ایک ایسا بادشاہ جس نے دنیا میں جنت بنائی۔ ناظرین کرام، ایک ایسا متکبر بادشاہ جو خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد قوم عاد کا بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر نازا تھا۔ یہ قوم عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی اور اپنے عظیم الشان محلات اور طاقتور جسمانی قوت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ شرک اور گناہوں سے باز آئیں، لیکن اس قوم کا بادشاہ شداد جو متکبر شخص تھا، اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا مذاق بنایا اور غرور و تکبر تو مجھے کیا ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے جو احکام پر چلتے ہیں اللہ ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ شداد نے تکبر کرتے ہوئے کہا، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، پھر شروع ہوتی ہے یہ کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ شداد قوم عاد کا بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر نازا تھا۔ اس کے حکم سے بڑے بڑے محل تعمیر ہوتے، زمین سونا اگلتی اور لوگ اس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے دربار میں حق کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی جنت کا ذکر کیا۔ اس جنت کی نعمتوں کو سن کر شداد کے دل میں غرور نے سر اٹھایا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، رب کی جنت، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں، بلکہ ایسی بناؤں گا جو زمین پر سب سے عظیم ہو۔ شداد نے دنیا بھر کے کاریگروں اور معماروں اور ہنرمندوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا، سونے اور چاندی جواہرات سے چمکتے نظر آنے چاہیے۔ ناظرین کرام، کاریگروں اور معماروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ادھر یہ متکبر اور غرور سے بھرا ہوا بادشاہ اس انتظار میں پلپنے لگا کہ کب میری جنت تیار ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت کے انبار دیے تھے، مگر یہ اللہ کی طرف آنے کی بجائے دولت کے نشے میں مست ہو کر رہ گیا اور یہ اتنا متکبر ہو چکا تھا کہ یہ خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے معماروں نے کام شروع کر دیا اور یہ انتظار کی گھڑیاں اس پر قیامت کی طرح گزرنے لگیں، اس کو اس لمحے کا انتظار تھا کہ کب میں اپنی بنائی ہوئی جنت میں اپنا قدم رکھوں گا اور میں ہود سے کہوں گا تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ کائنات کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی خالق ہے، اور وہ ہے اللہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کے غرور کا انجام بھی برا ہی ہونا تھا۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جس دن کا اس کو انتظار تھا۔ سالوں کی انتھک محنت اور خزانے لٹانے کے بعد ایک ایسی جنت وجود میں آئی جس کی چمک اور عظمت بیان سے باہر تھی۔ جب محل اور باغات مکمل ہوئے، نہریں بہنے لگیں اور ہر چیز اپنی خوبصورتی سے لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی، تو شداد نے فخریہ اعلان کیا، یہ ہے میری جنت، آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ زمین پر ایسی جنت بھی بن سکتی ہے جسے رب کی جنت سے کم نہ سمجھا جائے۔ شداد نے اپنے درباریوں اور فوج کے ساتھ اس عظیم الشان جنت کی طرف سفر کیا۔ قافلے کے آگے آگے خوشی کے نغمے گائے جا رہے تھے، ساز بجائے جا رہے تھے اور ہر طرف جشن کا سما تھا۔ ہر قدم پر شداد کے دل میں تکبر بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب دنیا ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو یاد رکھے گی۔ جیسے ہی شداد جنت کے دروازے کے کیونکہ جو اللہ کے مقابلے پر آتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جب اللہ کے غضب کی لاٹھی چلی، ناظرین کرام، آسمان گرجنے لگا، زمین لرزنے لگی اور ایک زبردست چیخ سنائی دی۔ شداد اور اس کا پورا قافلہ وہیں زمین بوس ہو گیا۔ آخر میں صرف اللہ کی رضا اور تقوی ہی کام آتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ نہایت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ اگر اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، نہ کہ اس کے سامنے سر اٹھانا چاہیے۔ جس کا رزق کھایا جاتا ہے اس کی پھر نمک حلالی کی جاتی ہے، نمک حرامی نہیں کی جاتی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غرور اور تکبر جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔